بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے مجھے اور آپ کو بلکہ تمام انسانوں کو سبق لینے کی ضرورت ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ سفر میں تھے، اپنے اصحاب کے ساتھ میں کہیں جا رہے تھے اور سارے لوگ ایک جگہ پر ٹھہر کر آرام کے ارادے سے سارے لوگ ایک جگہ پر رک گئے۔ صحابہ بھی اپنی اپنی جگہ پر آرام کرنے کے لیے چلے گئے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ سے ہٹ کر ایک جگہ پر آپ آرام کرنے کے لیے گئے۔ آپ نے اپنی تلوار کو لٹکایا اور آپ وہیں پر لیٹ گئے درخت کے سائے میں، اور جیسے ہی آپ کی آنکھ لگی، ایک دشمن تھا جو پیچھے پیچھے آپ کی طاق میں تھا، اور وہ نعوذ باللہ آپ کے قتل کے ارادے سے آپ کے طاق میں تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے الگ ایک طرف لیٹے ہیں اور تلوار بھی لٹکی ہوئی ہے، موقع اچھا پا کر اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے ارادے سے نعوذ باللہ وہ آپ کے قریب گیا اور آپ کی تلوار اس نے لی اور سونت کر وہ کھڑا ہو گیا اور حضور سے کہا، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی اور اس نے کہا کہ محمد بتا، تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس کے ہاتھ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ میں تلوار کو دیکھ کر کے آپ بالکل گھبرائی نہیں اور بڑے اطمینان سے آپ نے جواب دیا کہ مجھے اللہ بچائے گا۔ لفظ اللہ کا سننا تھا کہ دشمن کے ہاتھ کانپنے لگے اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اطمینان سے آپ نے تلوار ہاتھ میں لی اور پھر اس کے گردن پر رکھ کر کے کہا کہ بتا، اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ دشمن خوشامد کرنے لگا، پانسا بالکل پلٹ چکا تھا، خوشامد کرنے لگا اور اس نے کہا کہ آپ تو بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس حرکت کو دیکھا، اس کی خوشامد کو دیکھا تو آپ نے بالکل معاف کر دیا۔ یعنی کہ جو جان لینے آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر ذرا سی بھی چوک ہوتی تو آپ کو نقصان پہنچا سکتا تھا، لیکن آپ نے ایسے جانی دشمن کے ساتھ میں ایسا معاملہ کیا کہ آپ نے اس کو بالکل معاف کر دیا۔ پھر جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کو دیکھ کر کے آپ پر ایمان لے آیا۔ اب اس واقعے میں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں اس واقعے کو سن کر کے، پڑھ کر کے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر زندگی میں کوئی ہمارے ساتھ میں برا برتاؤ کرتا ہے، ہمیں بدنام کرتا ہے، ہم کو ذلیل کرتا ہے، کسی طرح کی ہم کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، تو ہمارے دل میں کیا بات آتی سب سے پہلے کہ جب بھی موقع ملے گا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا اور اس کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ 7 پشت تک وہ یاد رکھے گا، ہے نا؟ ہم لوگ ایسا جواب دیتے ہیں، لیکن حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کیا؟ اپنے دشمن کو بالکل معاف کر دیا، موقع ملنے پر معاف کر دیا۔ اگر دیکھیے، ہم کو تو نماز کی سنتیں، وضو کی سنتیں، کھانے کی سنتیں، یہ بے شمار سنتیں سب یاد ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معاف کرنے والی سنت آج امت کے اندر سے بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اس معاف کرنے والی سنت کو زندہ کرنا ہے، دنیا میں عام کرنا ہے، اور جب آپ اپنے دشمن کو معاف کریں گے تو وہ کیا کرے گا جانتے ہیں؟ آپ کی بدنامی نہیں کرے گا، آپ کی نیک نامی کرے گا۔ آپ کے تعلق سے دل میں حسد نہیں، دل میں محبت رکھے گا۔ جو آپ سے نفرت کرتا تھا آپ سے محبت کرنے والا بن جائے گا۔ اس لیے دوستو، موقع ملنے پر کسی کو اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیں، بلکہ موقع ملنے پر اس کو معاف کریں، معاف کریں، معاف کریں، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم سنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معافی کو پسند کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔